بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل ماضی صیغوں کی شناختی علامات۔ یعنی آج کے سبق کے اندر ہم چند ایسی علامات جانیں گے جس کے ذریعے فعل ماضی کے صیغے کی پہچان کرنا آسان ہو جائے گا۔ باقاعدہ طور پر سبق شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ پچھلے اسباق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور جو گردانیں ہم نے پڑھی تھیں ان پر بھی سرسری سی نگاہ پڑ جائے۔ تو آپ اپنی اسکرین پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی، پھر اس کی 2 تقسیم کی گئی ہیں، مثبت اور منفی۔ پھر مثبت کی بھی 2 تقسیمیں، معروف اور مجہول، اور منفی کی بھی معروف اور مجہول۔ گویا فعل ماضی کی تمام گردانیں تقریباً یہاں لکھ دی گئی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے معروف کی گردان، پھر مجہول کی گردان، پھر معروف کی گردان، پھر مجہول کی گردان۔ پہلے معروف اور مجہول مثبت ہیں اور دوسرے معروف اور مجہول منفی ہیں۔ اور دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر کہ صیغے کا تعین کیا گیا ہے، صیغے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام گردانیں آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ ان کو ایک بار پھر اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ سبق آگے ہمارا جو چلے گا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند عربی افعال دیکھ رہے ہیں جن کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے نصارہ، اس شخص نے مدد کی، نصارت، اس عورت نے مدد کی، نصرتا، تم نے مدد کی، نصرتی، تم عورت نے مدد کی، نصرتو، میں نے مدد کی، نصرنا، ہم نے مدد کی۔ عزیز طلبہ، آپ یہاں غور کریں تو اردو زبان کا جو فعل ہے وہ تو اپنی حالت نہیں بدل رہا، لیکن عربی زبان کا جو فعل ہے وہ اپنی حالت بدل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، پہلے جملے میں ہے اس شخص نے مدد کی، فعل ہے مدد کی۔ دوسرے جملے میں اس عورت نے مدد کی۔ تیسرے میں تم مرد نے مدد کی۔ چوتھے میں تم عورت نے مدد کی۔ پانچویں میں نے مدد کی، اور چھٹے میں ہم نے مدد کی۔ ان تمام جملوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فعل اردو زبان کے اندر تبدیل نہیں ہوا۔ مدد کی، مدد کی، مدد کی، یہی فعل اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے، اسی حالت میں ذکر ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو پہلے نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد نصارت ہو گیا، پھر نصرتا ہو گیا، پھر نصرتی ہو گیا، پھر نصرتو ہو گیا، اور پھر نصرنا ہو گیا۔ یہ بھی ہم نے چند حالتیں لکھی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ بھی جتنے صیغے بنتے ہیں ان تمام صیغوں میں ایک صیغہ دوسرے سے مختلف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ کیوں عربی زبان کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اور اردو زبان کے اندر تبدیل نہیں ہو رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اردو جملے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ فاعل تو تبدیل ہو رہا ہے، پہلے شخص ہے، پھر عورت ہے، پھر مرد ہے، پھر تم عورت، پھر میں، پھر ہم۔ اب اردو زبان کے اندر جو تبدیلی ہوئی وہ فاعل کے اندر ہوئی، جو ہمیں صراحتاً نظر آ رہا ہے، جو جملے میں مذکور ہے واضح طور پر۔ البتہ عربی زبان کے اندر یہی فاعل وہ اپنے فعل کے صیغہ کے اندر موجود ہوتا ہے، انہی الفاظ سے اس فاعل کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس کا فعل ہمیشہ اپنے ساتھ فاعل کو یعنی جو لفظ کے اندر رکھتا ہے، اور باقی جو زبانیں ہیں، اردو ہے یا انگلش ہے، اس میں فاعل کو الفاظ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے فعل پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فاعل خود بخود تبدیل ہو رہا ہوتا ہے الفاظ کے اندر، اور عربی زبان کے جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان کا صیغہ وہ اپنے ساتھ فاعل کو بھی رکھتا ہے۔
تو اتنی بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ صیغہ کیوں تبدیل ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کس تبدیلی سے کون سا فاعل مراد لیا جائے گا۔ ہم اصل حروف کے ساتھ کس قسم کی تبدیلی دیکھیں گے تو ہم کون سے صیغے کا تعین کریں گے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور پوری گردان کے اندر یہ جانتے ہیں کہ کون سی تبدیلی کس صیغے کی نشانی ہے۔ اب اپنی اسکرین پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی مثبت معروف کے 14 صیغوں کا چارٹ۔ اس میں سب سے پہلا خانہ ہے صیغہ کا نام، یعنی اس میں صیغے کا نام لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فعل کی علامت، یعنی فعل کے اصل حروف کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہے ضمیر کی علامت۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر دراصل ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا ذات کی طرف رہنمائی کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اب وہ جو جملے کے اندر مذکور ہے یہ ضمیر کہلائے گا، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہاں ضمیر کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کون سا حرف فعل کے ساتھ جڑا ہے، ایسی کون سی چیز فعل کے ساتھ جڑی ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس میں فلاں ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ آگے ہے مکمل صیغہ، یعنی ضمیر کی علامت اور فعل کی علامت آپس میں ملنے کے بعد کیا شکل اختیار کرتی ہیں وہ لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وضاحت، یعنی کوئی قابل وضاحت بات ہوئی تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے صیغہ کا نام یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ واحد مذکر غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت کوئی نہیں، مکمل صیغہ ضرب، وضاحت کوئی علامت نہ ہونا اس کی پہچان ہے۔ یعنی جس صیغے کے اندر اصل حروف ہی ہوں گے، کوئی کسی قسم کی علامت نہیں ہوگی، اس کو واحد مذکر غائب کا صیغہ کہا جائے گا۔ دوسرا ہے تثنیہ مذکر غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت الف، مکمل صیغہ ضرب، یعنی جس صیغے کے اندر اصل حروف کے ساتھ آخر میں الف آ جائے گا وہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ تیسرا ہے جمع مذکر غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت واو، مکمل صیغہ ضربوا، یعنی جس فعل کے آخر میں واو آ جائے گا ہم اس کو جمع مذکر غائب کا صیغہ کہیں گے۔ اس صیغے کے آخر میں جو الف ہے یہ الف زائدہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت کوئی نہیں، مکمل صیغہ ضربت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کی علامت تو کوئی نہیں، تو پھر یہ تائے ساکنہ کہاں سے آ گئی؟ تو وضاحتی خانے میں لکھا گیا ہے کہ تائے ساکنہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی یہ صیغہ اور پہلا صیغہ جو تھا ان دونوں میں فرق وہ تائے ساکنہ کا ہے کہ تاکہ وہ مذکر کے لیے متعین ہو جائے، یہ مؤنث کے لیے متعین ہو جائے۔ اگلا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت الف، مکمل صیغہ ضربتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تائے ساکنہ تھی تو اس کے اوپر زبر کہاں سے آ گئی؟ تو وضاحتی خانہ میں لکھا ہے کہ تائے ساکنہ کو الف نے مفتوح کر دیا، اس لیے کہ دو ساکن حرف عربی زبان میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگلا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت نون زبر نہ، اور مکمل صیغہ ضربنا۔ جس صیغہ کے آخر میں نون زبر نہ آ جائے گا وہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ اگلا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت تا زبر تا، اور اصل صیغہ ضربتا۔ تو جس صیغے کے آخر میں تا زبر تا آئے گا وہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا۔ اگلا صیغہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب، اصل فعل کی جو علامت ہے وہ ہے ضرب، اور ضمیر کی علامت ہے تما، مکمل صیغہ ضربتما۔ تو جس صیغے کے آخر میں تما آ جائے گا اس کو تثنیہ مذکر مخاطب کہیں گے۔ اور اگلا صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل کی علامت ضرب، ضمیر کی علامت تم، مکمل صیغہ ضربتم۔ تو جس صیغے کے آخر میں تم آ جائے گا وہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث مخاطب،
فعل کی علامت ضربا، ضمیر کی علامت تازیرتی، مکمل صیغہ ضربتی. تو جس صیغہ کے آخر میں تازیرتی آ جائے گا وہ صیغہ واحد مؤنث مخاطب کا ہوگا. اس کے بعد تثنیہ مؤنث مخاطب. فعل کی علامت ضربا، ضمیر کی علامت تما، مکمل صیغہ ضربتما. اب جس صیغہ کے آخر میں تما ہوگی تو اس کو تثنیہ مؤنث مخاطب کہا جائے گا. آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا کہ تما دو صیغوں کی علامت ہے، ایک تثنیہ مذکر مخاطب اور دوسری تثنیہ مؤنث مخاطب. اس کے بعد اگلا صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطب. فعل کی علامت ضربا اور ضمیر کی علامت تن، یعنی تا نون پیش تن نون زبر نہ تن، یہ اس صیغہ کی علامت ہے. اس کے بعد واحد متکلم. فعل کی علامت ضربا، ضمیر کی علامت تا پیش تو، مکمل صیغہ ضربتو. تو جس صیغہ کے آخر میں تو آ جائے گا وہ واحد متکلم ہوگا. اس کے بعد جمع متکلم. فعل کی علامت ضربا، ضمیر کی علامت نون زبر نا، مکمل صیغہ ضربنا. یہاں اس صیغے کو بھی درست کر لیتے ہیں، یہاں آخر میں الف بھی ہے ضربنا. تو یہ تمام علامات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ضمیر کی علامت یہ جو درمیان والا خانہ ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ صیغہ پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق. درج ذیل صیغوں کو علامت کے ذریعے پہچان کر ترجمہ کریں. اور ترتیب یہ دی گئی ہے کہ فعل لکھا گیا، اس کا معنی لکھا گیا ہے، اس کے بعد پھر تین صیغے اس کے مختلف لکھے گئے ہیں. معنی اس لیے لکھا ہے کہ جس فعل کا آپ کو معنی نہ آتا ہو پھر آپ کو آسانی سے یہیں سے وہ معنی مل جائے. تو سب سے پہلا صیغہ ہے سجدو، دوسرا ہے سجدت، تیسرا ہے سجدنا. اس کے بعد جلسہ بیٹھنا، تو اس کے صیغے ہیں جلسہ، جلستا، جلستما. پھر لبسہ پہننا کے صیغے ہیں لبستم، لبستن، لبستی. تو یہ چند صیغے آپ کی مشق کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کو دھیان کے ساتھ اور غور کے ساتھ حل کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.